اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، میری کتاب ہے مقدمہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ویسے تو آپ کو یہ کتاب فرید پبلشرز میں مل جائے گی، اور فرید پبلشرز کراچی میں ایک بہت بڑا نام ہے، ان کے پاس یہ کتاب موجود ہے اور احمد پبلیکیشن سے چھپی ہوئی ہے۔ لیکن میں اس کتاب کا ایک ایسا ورق آپ کے سامنے کھولنے جا رہا ہوں جو میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قدموں میں بیٹھ کے لکھا، یعنی ان کی قبر اطہر کے پاس میں نے اجازت لی سعودی حکومت سے 15 سے 20 منٹ کی، اور یہ 15 منٹ میں نے لکھا جو اس کتاب میں شامل ہے، میں وہ آپ کو پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں۔ تو آپ یہ کتاب پڑھیں گے تو اس کے یہ میں نے انتساب اپنی دادی امی کے نام کیا ہے، اپنی دادی امی عائشہ حامد کے نام، جن کے نام کے سبب سے مجھے عائشہ کے پوتے ہونے کا اظہار ہے، اور یہ وہ دیباچہ کہہ لیجیے، مقدمہ کہہ لیجیے، یا امی جان کی خدمت میں ایک خط کہہ لیجیے۔ اس کا نام ہے امی جان۔ میری محترم و مکرم امی جان، میں جنت البقیع بقیع الغرقد کے احاطے میں اپنے چشم تصور کی حد عقیدت سے آپ کی قبر اطہر کو بوسہ دیتے ہوئے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ امی محترم، آپ بہت ستائی گئی، آپ کی عظمت سے خائف اور آپ کے مقام عرفہ کے منکرین، یعنی آپ ہی کے کچھ گمراہ بچوں نے آپ کی فصاحت، بلاغت، فقاہت، علم، حلم اور سب سے بڑھ کر قربت مرشدی کی بنا پر آپ کی تکریم و تعظیم کی بجائے آپ کی تحقیر و توہین معاذ اللہ اس میں ہدایت کو تلاش کیا، جو کہ اندھیروں سے روشنی کی جاہلانہ امید کے سوا اور کچھ نہیں۔ آپ کے اقوال مطہرہ اور افعال منزہ کی معنویت میں اترنے کے بجائے حاسدین ہمیشہ اپنی اوقات میں اترے، اور کبھی ایسا موقع ہاتھ سے جانے نہ دیا جہاں آپ کی ذات پر نور کو متنازع بنا کر اپنے عقائد کی عمارت بنانے کے لیے آپ ہی کی کسی بات کو بنیاد بنا کر بنیادی ڈھانے کی صحیح کی گئی ہو۔ حیران ہوں ان نوکروں اور غلاموں کی دیدہ دلیری پر کہ جو گھر والوں کی باتوں اور ان کے معاملات پر اپنی ہی جنس کے لوگوں میں بیٹھ کر نہ صرف تبصرے کرتے ہیں بلکہ کچھ فہم اذہان سے سازشی قصے تخلیق کر کے اہل بیت اطہار اور ازواج مطہرات کو آمنے سامنے لا کھڑا کرتے ہیں۔ امی جان یہ نہیں جانتے کہ آپ ہوں یا بی بی فاطمہ الزہرا ابیہا و علیہ افضل الصلاۃ والسلام، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہوں یا غار غار یا یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان میں سے جسے بھی اذیت پہنچائی جائے گی بلا شبہ اس سے پہلے میرے آقا میرے مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچے گی، اور جس نے رسول کو اذیت پہنچائی اس کے لیے قرآن کا اٹل فیصلہ ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ وعد لهم عذابا مہینا۔ جس نے اللہ اس کے رسول کو اذیت پہنچائی تو قرآن کا اٹل فیصلہ ہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ ترجمہ پیش کر رہا ہوں، جس نے اللہ اس کے رسول کو اذیت پہنچائی اس پر اللہ کی لعنت ہے، اور یقیناً وہ عذاب مہین میں مبتلا رہیں گے۔ لہذا لعنت کے مستحق یہ جان نہیں سکتے کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم جو مولا کائنات ہیں ان سے آپ کی شفقت و محبت اور ان کے قلب منور میں آپ کے لیے احترام و عزت کے قرینے سکھائے یا بسائے نہیں گئے، بلکہ ہستیاں تو تحفظ ایمان کی ان منزلوں پر ہیں جہاں ان کی نگاہیں رسول اقدس کی پسند پر ہوتی ہیں۔ یہ اسی کو پسند کرتے ہیں جسے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند کیا، یہ انہی کو چاہتے ہیں جنہیں سیدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہا، اور یہ انہی سے لڑتے ہیں جو مرشدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ سے لڑتے ہیں۔ واللہ میری اوقات نہیں، اور قسم ان 10 آیات کی جو آپ کی بارات میں اللہ نے نازل کی، میں آپ کی نالین کے تلے سے چمٹا ذرے سے بھی زیادہ حقیر ہوں، مگر قرآن نے آپ کو میری ماں قرار دیا ہے، اور اسی بنا پر اولاد ہونے کے ناطے یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنی ماں کا مقدمہ لڑوں۔ آپ کی باتوں کو دوسرا زاویہ پیش کرنے کی جو کوشش کرتے ہیں، میں آپ کی باتوں کا وہ زاویہ پیش کروں جو مجھے آپ ہی سے محبت کے سبب حاصل ہوا، آپ کے کردار کی پاکیزگی اور عفت و عصمت کی خوشبو سے تبرے کی بدبو کو دور کر سکوں، تاکہ روز حشر جب مجھے جہنم میں ڈالنے کا فیصلہ کیا جائے تو آپ اپنے سرتاج اور تاج شفاعت سے سجے دولہا سے کہہ سکیں کہ اس گناہ گار کو اللہ سے کہہ کر چھڑا لیجئے کہ اس نے میری تکذیب کرنے والوں کو تہذیب سے جواب دے کر مجھے آپ سے سفارش کا ذمہ دار بنا دیا ہے۔ اور میں جانتا ہوں کہ اللہ اپنے محبوب کی کوئی بات نہیں ٹالتا، اور محبوب اپنے محبوب کی کوئی بات نہیں ٹالتے۔ امی جان یہ سطریں لکھتے ہوئے آنکھیں نم ہیں، لیکن فخر ہے کہ آپ میری ماں ہیں۔ میں اپنے فہم اور عشق کو ملا کر آپ کی بارگاہ میں اس کتاب کو نذران عقیدت بنا کر پیش کر رہا ہوں۔ کہیں غلطی ہو گئی ہو تو بیٹا سمجھ کر معاف کر دیجیے گا۔
आपकी मुई मुबारक की आड़ लेकर मुस्तशरिकीन, मुआनिदीन, नाक़िदीन, लकीर के फ़कीर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साथ आला पर माज़अल्लाह रकीक हमले करते हैं। इसलिए मैंने आपके कौल मुबारक को तारीखी तनाजुम पेश करके तहकीक के सहारे गुस्ताख ज़बानों को लगाम देने की कोशिश की है, जो यकीनन मुरव्वजा कौल पर ईमान रखने वालों के हलक से उतरना शायद मुश्किल हो, मगर नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर है, और ये आपने हमें सिखाया है। इसलिए मुझे यकीन है कि आप इस मामले में सबसे ज्यादा खुश होंगी और आपकी मसरत ही मेरे लिए जन्नत है। अम्मी जान, मेरी इस काविश को कबूल फरमाइए। अम्मी जान, मुझे अपनी निगाहों से कभी दूर न कीजिएगा। अम्मी जान, आपका पर्दा बेमिसाल है, लेकिन मुश्ताक हूं कि आपकी नाले पाक की ज़ियारत कर सकूं। देखिए, मायूस न कीजिएगा। अम्मी जान, अगर किसी की लफ्ज़ से आपको तकलीफ पहुंचे या वो मेरी जहालत का तर्जुमान हो तो सरफ़ निगाह फरमाकर मुआफ़ फरमा दीजिएगा। अम्मी जान, बेगर्ज आपकी ज़ात है, मेरी नहीं। सो मैं आपसे मुल्तजी हूं और अपनी गर्ज बयान करना चाहता हूं कि मेरे नामे अमाल में स्याहकारियों, बदकारियों और गिलाजतों के ढेर के सिवा कुछ नहीं। बस इस कीचड़ जैसे वजूद में हुब्बे आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का एक कमल खिला है, जो कि किताबी शक्ल में मौजूद है। इसे कबूल करके मेरी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिफारिश जरूर फरमा दीजिएगा। अम्मी जान, आप मेरा जिम्मा ले लीजिए, क्योंकि मेरे जिम्मे तो जो कुछ था मैंने उसे नहीं निभाया। मैंने अपने किसी अहद को पूरा नहीं किया, मगर आप तो उनकी हयात पाक की रफीका हैं, जो अहद पूरे करने वालों में से हैं, जिन्होंने शब हिजरत भी अमानतों का ख्याल रखा। और कुछ यूं हुआ कि लोगों की अमानतें अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने संभाली, और अल्लाह की अमानत यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके बाबा जान हिफाजत में लेकर निकले। मेरा लिबास हयात तार तार है, सिफारिश के धागों से इसे रफू करा दीजिएगा। अम्मी जान, एक मरतबा फिर माफी मांगता हूं उन सब की जानिब से जिन्होंने आपको नहीं समझा, और उनकी जानिब से भी जो आपकी मोहब्बत के दावेदार तो हैं, लेकिन आपके मर्तबे को औरत के तराजू में तोड़कर एजाज उम्मुल मोमिनीन की रफत तक पहुंच ही नहीं पाते, और जबान की लर्जिशों पर आपसे ठीक तरह मुआफी भी नहीं मांग पाते। अम्मी जान, इजाजत दीजिए। आज शाबानुल मुअज़्ज़म 1439 हिजरी की 7 तारीख है। शाबानी का महीना था और जन्नतुल बकी की वही रात थी जिसने आपके सबब हम तक शब बारात पहुंचा दी। और क्यों ना पहुंचती कि जो आयाते बारात का ताज पहने हो उसी को शब बारात की खबर देना ज़ेब देता है। तो फिर मेरी भी बारात हो, मेरी भी बारात हो, मेरी भी बारात हो। आपका गुलाम आमिर लियाकत हुसैन, 7 शाबानुल मुअज़्ज़म 1439 हिजरी, इहाते जन्नतुल बकी, गुंबदे खज़रा के सामने। शुक्रिया।